حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا متبرک زمانہ ہے. ایک صحابی رسول حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ شکل اور رنگ کے واجبی سے ہیں. دیہات سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرما ہوتے اور وہاں سے سبزیاں لے کر کچھ چند چیزیں لے کر حضور کے پاس حاضر ہوتے. حضور بھی جواباً شہر کی کچھ چیزیں حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرماتے. یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا. ایک روز حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں کھڑے ہیں اور اپنا سامان جو بھی وہ اپنے دیہات سے لے کر آئے ہیں بیچ رہے ہیں. حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامان بیچ رہے ہیں، دھیان بھی سامان کی طرف ہے اور قسمت کا ستارہ عروج پر جا رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوتے ہیں. اسی بازار سے گزرتے ہیں. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت حضرت ظاہر پر پڑتی ہے کہ میرا صحابی اپنی مگن میں ہے، سامان بیچ رہا ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چلتے چلتے حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیچھے کھڑے ہوئے تو ہمارے یہاں دیہاتوں میں شہروں میں بھی اکثر دیکھنے کو ملتا ہے کوئی دوست پہچاننا چاہتا ہے کہ میری اور اس کی محبت کس پائے کی ہے تو اکثر ہوتا ہے پیچھے سے کوئی آ کے کھڑا ہو کے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیتا ہے، دیکھتا ہے مجھے پہچانتا ہے کہ نہیں پہچانتا. میں قربان جاؤں حضرت ظاہر کے مقدر پر، اور میں قربان جاؤں حضرت ظاہر کے مقدر پر. آج قسمت کا ستارہ کتنے عروج پر ہے. آج تاجدار نبوت، تاجدار ختم رسل حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے تشریف فرما ہے اور حضور نے اپنی باہوں کو پھیلایا ہے، پھیلا کر حضرت ظاہر کی آنکھوں پر رکھ دیا. حضرت ظاہر کی آنکھوں پر رکھ دیا. میں تو کہتا ہوں ہم نے آج تک یہی سنا ہے جو بھی حضور سے ملا ہے سامنے سے آ کے گلے سے ملا ہے. میں قربان نہ جاؤں حضرت ظاہر کے مقدر پر کہ جن کو حضور نے سامنے سے تو ملے ہی ہوں گے، حضور نے پیچھے سے بھی آ کے اپنے گلے لگا دیا. اور میں قربان جاؤں حضرت ظاہر پر. حضرت ظاہر کی آنکھوں پر ہاتھ ہیں. جیسے ہی ہاتھ آنکھوں پر آتے ہیں تو حضرت ظاہر عرض کرتے ہیں کون ہے جس نے میری آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیا ہے؟ ورنہ اگر کسی عاشق کا انداز رکھ کر اور سوچ رکھ کر بات کروں تو میں یہ کہوں کہ ایک ہی لمحے میں حضرت ظاہر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھوں کی خوشبو کو پہچان گئے. حضرت ظاہر فرمانے لگے کون ہے؟ مڑ کے دیکھا. کیا دیکھتے ہیں یار؟ قسمت کا ستارہ کتنے عروج پر ہے، کتنے عروج پر ہے صحابی رسول کا. آج مڑ کے دیکھتے ہیں تاجدار ختم نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے کھڑے. جب دیکھا نا جانا پیچھے کھڑے ہیں. آج میری مقدر کا ستارہ بڑے عروج پر ہے. آج میرا مقدر بلندیوں کا سفر کر رہا ہے. آج میرے مقدر کی بات ہی کچھ اور ہے. آج تو میرے پیچھے آ کر میرے سرکار کھڑے ہیں اور میری آنکھوں پر ہاتھ بھی رکھ لیا ہے. کتنا پیار کیا ہے مجھے مصطفیٰ نے. اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا پیارا انداز اپنایا ہے اپنے صحابی کے ساتھ. حضرت ظاہر نے کیا کیا؟ اپنی پیٹھ کو حضور کے سینے کے ساتھ ملنا شروع کیا. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس سے آپ کے سینہ اقدس سے اپنی پیٹھ کو رگڑنا شروع کیا، ملنا شروع کیا، باغرض برکت بننا شروع کیا. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قدم پیچھے ہٹے. حضرت ظاہر فرماتے ہیں حضور نے آواز دی اور اہل بازار کو آواز دے کر کہا اور تم میں سے کوئی ہے اس شخص کو خریدنے والا، میرے اس غلام کو خریدنے والا؟ آج کوئی ہے جو اس ظاہر کو خرید لے؟ حضرت ظاہر کہتے ہیں میں ہاتھ باندھ کے حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا میرا تو رنگ بھی کوئی نہیں، روپ بھی کوئی نہیں، میری تو شکل بھی اتنی خوبصورت نہیں، میں تو ایک غلام ہوں، تو دیہاتی ہوں، حضور آپ کا غلام ہوں، میں تو آپ کے ہاں بک گیا ہوں. اب مجھے اس رنگ کے اس شکل کے غلام کو کون بڑا خریدنے والا ہے؟ کون ہے جو اس بستی میں اس جگہ پر اور اس بازار میں آپ کے غلام کو اس طرح کے غلام کو خریدے گا جس کا رنگ روپ بھی کچھ نہ ہو؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوبصورت جواب ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا ظاہر سن، یہ تو کہتا ہے کہ تیری قدر و قیمت نہیں، کہ تیرا رنگ واجبی سا ہے، تیری شکل واجبی سی ہے. تو مجھ سے پوچھ جو محمد مصطفیٰ کے ہاتھوں پر بک گیا ہو اس کی قدر و قیمت خدا اور اس کا رسول جانتے ہیں، اور کوئی اس کی قدر و قیمت نہیں جانتا. کسی شاعر نے خوب کہا تھا جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، مالک سونا تو نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا.
حضرات محترم، اس پورے واقعے کو آپ نے سنا، اس حدیث مبارک کو سنا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی نے کیا خوبصورت انداز اپنایا، اپنی کمر کو، اپنی پیٹھ کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جسد مبارک سے سینہ اقدس کے ساتھ ملنا شروع کیا بغرض سے برکت، اور جواباً حضور نے کیا کہا، جس نے قربت رسول اس قدر پالی کہ اس کی پشت رسول کے سینے سے آ لگی، جس کی پشت رسول کے سینے سے آ لگی، قربت رسول اتنی پالی، تو کہنے کا لگے رسول کیا جواب ارشاد فرمایا، اے صحابی رسول تیری قدر و قیمت اس دنیا میں ہاں کچھ ہو کے نہ ہو، لیکن مجھ سے پوچھ تیرا رب اور تیرا رسول کتنا راضی ہے، میرے ہاں تیری قدر و قیمت کتنی ہے، میں نے اور میرے رب نے تجھے اب کتنا چاہا ہے۔ یہ وہ صحابی رسول ہے جس کی پشت رسول کے سینے سے لگی ہو اور چند لمحوں کے لیے لگی ہو، اور ذرا پلٹ کر یار غار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس خلیفہ اول کی جانب پلٹ کر دیکھنا، جس کی پشت پر نبی اکرم سوار ہوئے ہو، اس کا مقام کیا ہو، ذرا سوچو تو صحیح، اور ذرا اپنے عقل کے گھوڑے دوڑا کر تو دیکھو، اور تم کس انداز میں اس کی شان کو نفی کرنے میں لگے ہو، کیا تمہارے پاس پیمانہ ہے، کس پیمانے پر کھڑے ہو کہ تم شان صدیق کو تولتے ہو، تمہارے لیے یہ کافی نہیں، جس صحابی کا ایک لمحہ حضور کی پشت کے ساتھ لگے تو حضور فرمائے تیری قدر و قیمت رب اور رسول کے ہاں بڑی بڑھ گئی ہے، اور جس کی پشت پر خود رسول خدا سوار ہو کے سفر کرے اس کی قدر و قیمت کیا ہوگی۔ اگر کوئی قرآن کے ورقوں کو کھولے تو جانے کہ صدیق اکبر کی شان کیا ہے، کوئی حضور کی زندگی کو پڑھے تو جانے شان صدیق اکبر کیا ہے، کوئی مکے کی وادیوں میں حضور کے ساتھ کھڑا ہو تو اسے معلوم ہو شان صدیق اکبر کیا ہے، کوئی مدینے کا سفر حضور کے ساتھ کرے، ہجرت کرے تو اس کو معلوم ہو شان صدیق اکبر کیا ہے، کوئی ہجرت کر کے جب پہنچے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو اجاگر کرتے ہوئے اس شخص کو دیکھے جس نے اپنی چادر کو اٹھا کر سایہ کیا، پھر پتا چلتا ہے شان صدیق اکبر کیا ہے۔ کوئی جگہ دیکھ کر دیکھے جو مدینے کے اندر مسجد بنے پہلی، اس کی جگہ پہ خرید کے دے تو پتا چلے شان صدیق اکبر کیا ہے۔ قرآن کی آیتیں پڑھ کے پتا چلتا ہے، نبی کے فرمان پڑھ کے پتا چلتا ہے کہ شان صدیق اکبر کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شان صدیق سیدنا صدیق اکبر کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔